الفاتحہ بسم اللہ الحمد للہ الرحمن الرحیم قبولیت عبادت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسبیلا الی جنانہ وسببا لزیادۃ احسانہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین الصادقین الشافعین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، صلوات بر محمد وعلی سامعین محترم، میں اپنے عنوان کی 5ویں مجلس میں آپ کی خدمت میں یہاں سورہ بنی اسرائیل کی معروف آیت کے سایہ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ دین اور امام کا تعلق، دین میں امام کی ضرورت، اور اسی ضرورت کو سمجھانے کے لیے حتمی انداز میں، نتیجہ خیز انداز میں اللہ نے اس آیت میں گفتگو کی کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حساب کا دن ہوگا، ہر شخص اس دن اپنے اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔
اللہ نے دو قسم کے امام بھی قرآن حکیم میں بیان کیے، چونکہ ایک اللہ نے بنائے امام اور ایک لوگوں نے بنائے، یہ کوئی چھپی ڈھکی حقیقت نہیں ہے۔ لوگوں کے بنائے ہوئے جتنے بھی امام ہیں، کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ انہیں اللہ نے بنایا۔ سب کچھ کہہ دیں گے، ان کی شان میں یہ ثابت نہیں کر سکتے، نہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو خلفاء بھی ڈیموکریسی کے تحت، اور ڈیموکریسی بھی ایسی ٹوٹی پھوٹی کہ جو 3 مختلف مراحل پر، پہلی، دوسری، تیسری خلافت کے مراحل پر، ہر جگہ کسی ایک پرنسپل پر قائم نہیں ہے۔ اب اس کا وقت نہیں، اس کے لیے پوری ایک بحث ہے، لیکن جو صاحبان مطالعہ وہ جانتے ہیں کہ پہلے کا انتخاب اور طریقہ سے ہوا، اور دوسرے کا انتخاب ایک چٹ دکھا کر ہوا، اور تیسرے کے انتخاب کے لیے شورا کی ضرورت پڑ گئی۔ واحد علی ہیں کہ جب علی کو بلایا اور مجبور کیا، حضرت نے کہا کہ جب مرکز سے تم دین کو ہٹا چکے ہو تو اس منزل پہ علی اس عہدہ کو قبول نہیں کرنا چاہتے، لیکن چونکہ تم اپنے نظام سے مجھے رسول کے اور اللہ کے نظام سے تم نے قبول نہیں کیا، جس نظام کا فیصلہ غدیر میں اعلان ہو چکا تھا، چونکہ تم نے اسے توڑا، اور اب اپنے بنائے ہوئے طریقے سے کہ تم جمہوریت کی شکل میں آؤ اور بلاؤ اور اکثریت کے بل بوتے پہ حکمران منتخب کرو، خلافت دو، تو پھر میں تمہارے طریقہ کو بھی آج تمہیں سمجھا دیتا ہوں کہ تم نے نہ پہلے کی منزل پہ ڈیموکریٹک پروسیجر کو پوری طرح پورا کیا، نہ اس کی شرائط کو دوسرے کے مرحلے پہ، نہ تیسرے کے، لیکن میں 3 دن امیر المومنین مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے صبح سے لے کر شام تک، اور کہا کہ تمام امت تک پیغام پہنچا دو کہ علی بیٹھے ہیں، آ کر میری فردن فردن پوری پاپولیشن بیعت کرے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے۔ یعنی امیر المومنین نے وہاں بھی عدل کا معیار دکھایا کہ اگر تم ڈیموکریسی کی، اللہ کے فیصلوں کو چھوڑو گے، نبی کے فیصلوں کو چھوڑو گے، اپنے ہاتھ میں لوگے، تو پھر اپنے ہاتھ میں لینے کا جمہوریت کا طریقہ بھی یہ ہے کہ پھر سرعام بیعت ہو اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کی بیعت کریں، ثابت کریں کہ وہ سب چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے امیر ہیں۔ تو اللہ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اپنے اپنے بنائے ہوئے امام بھی ہوں گے، لوگوں نے بنائے، یہ اپنے بنائے ہوئے خلیفوں کے لیے نہیں کہہ سکتے عالم اسلام والے کہ انہیں اللہ نے چنا، اس لیے آج تک لقب کا نام خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفۃ اللہ نہیں ہے۔ اللہ چنے تو خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، قوم چنے تو خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ 2 قسم کے امام ہیں۔ سورہ انبیاء میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ آئمۃ یہدون بِأَمْرِنَا، کہ جو ہم جنہیں امام بناتے ہیں، جعلنا کا لفظ بتا رہا ہے کہ جعل کہتے ہیں بنانے کو، اس لفظ کو بھی سمجھ لیں۔ محاورے میں لوگوں کی بنائی ہوئی چیز کو ہم کہتے ہیں جعلی، وہ جعل سے ہی ہے کہ لوگوں نے بنائی، کمپنی ایک آتھینٹک کمپنی نے نہیں بنائی، کسی نے نقل مار کے نقل بنائی ہے۔ جو بھی چیز نقل میں بن جائے وہ جعلی، لیکن اگر انسان بنائے تو وہ جعلی۔
لیکن اللہ نے کہا کہ یہ جعلیت کا جو فعل ہے، بنانے کا فعل، یہ تمہارے ہاتھ میں نے دیا ہی نہیں دین کے معاملہ میں۔ تم اپنے ہاتھوں سے کچھ بناتے رہو، وہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، لیکن اگر اس کا تعلق دین سے جوڑو گے تو پھر اس کا جعل جو ہے، جیم عین لام، وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہاں بھی لفظ جاعل، میں بنانے والا ہوں، فاعل کہہ رہا ہے انی جاعل۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امامت دی تو وہاں بھی یہی کہا کہ میں تمہیں امت کا امام، انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ کیونکہ لفظ اس آیت میں امامت کا لفظ بھی ہے اور اللہ کے بنانے کا اختیار بھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ انی جاعلوں کا، جاعل اس لفظ سے آشنا ہو جائیں۔ اللہ جب جاعل کہے، جعل کہے، جعل کا لفظ استعمال کرے تو بار بار ہر عہدے کے لیے خود کہتا ہے اپنے لیے کہ میں نے بنایا، تم نہیں بنا سکتے۔ بھئی جب نبی بنا کے بھیج دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، خلیل بنا لیا تھا، رسول بنایا، عہدے دیتا رہا، تو جب امامت کا موقع آیا تو کہنا چاہیے تھا نا کہ اب اپنے علاقے کے لوگوں سے پوچھ لو، امت سے پوچھ لو تاکہ وہ تمہیں امام بنا دیں۔ آدم کو بنایا تو فرشتوں سے نہیں مشورہ کیا کہ بناؤں یا نہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ اعلان کر دیا، میں بنا رہا ہوں زمین میں اپنا خلیفہ، خلیفۃ اللہ بنا رہا ہوں، خلیفۃ المسلمین نہیں بنا رہا۔ ٹھیک ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ حضرت داؤد کے لیے لفظ جعل کیا کہ میں نے داؤد کو خلیفہ بنایا۔ جہاں بھی خلافت کا لفظ آیا یا امامت کا لفظ آیا، اللہ نے بنانے کے اختیار کا لفظ اپنی نسبت سے بیان فرمایا۔ تم نہیں بنا سکتے، میں بناؤں گا۔ اور اسی لیے انی جاعلوں کا للناس اماما، بنانا انسانوں کا امام ہے۔ بھائی پھر انسانوں کو بنانے دو۔ کتنی عجیب اسی آیت میں کتنی تہیں ہیں۔ بھئی للناس، تو انسان تو عنقریب یہ کہنے والے ہیں، اسی قرآن کو ماننے والے، وہ کہیں گے ہم بنا رہے ہیں امام، لیکن اللہ نے کہا نہیں، بناؤں گا انسانوں کے لیے۔ انسانوں ہی کے لیے تو ہر عہدہ ہوتا ہے، انسانوں کے لیے ہی نبی ہوتا ہے، انسانوں کے لیے ہی اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، انسانوں ہی کی ہدایت کے لیے امام ہوتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی عہدہ انسان خود نہیں بنا سکتے، خود انسان اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا، تو اپنا رہنما و پیشوا کہاں سے بنائے گا؟ انی جاعلک للناس اماما، میں نے بنایا اے ابراہیم آپ کو انسانوں کا امام۔ اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا وجعلناہم، تذکرہ کیا انبیاء میں ان افراد کا جنہیں امامت بھی عطا کی ساتھ، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور اصولی طور پر ایک پرنسپل دے دیا کہ جنہیں میں، اس آیت میں ہم کیا سیکھیں گے؟ صرف ماضی کا واقعہ نہیں کہ ہم نے بنا دیا، قیامت تک کیا سیکھنا ہے؟ وجعلناہم ائمۃ، میں جو امام بناتا ہوں نا، ان کی نشانی یہ ہے کہ یہدون بامرنا، وہ لوگوں کی ہدایت ہمارے امر کی روشنی میں کرتے ہیں، وہ اپنی سوچ سے یا کسی اور کی رائے سے ہدایت نہیں کرتے، براہ راست ہمارا امر ان تک آتا ہے اور وہ ہدایت کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کے امام جنہیں اللہ بنائے۔ دوسری طرح کے امام بھی اللہ نے یہاں تک کہا کہ یہ جو باطل امام ہے، یہ بھی بمعیار توفیق جنہیں تم سمجھتے ہو کہ تم نے بنائے، یہ بھی حقیقتاً میں ہی بناتا ہوں۔ یعنی شیطان کو بھی بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ کس مقصد سے؟ کہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے ظرف میں شیطنت ہے، تو انسانوں کو آزمانے کا ایک ذریعہ ہے کہ یہ اللہ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں
اسی طرح جب امام کا ذکر ہوا تو کچھ امام بیان فرمائے کہ جو میں بناتا ہوں، جو میرے امر سے ہدایت کرتے ہیں. تو اب پھر کچھ ایسے لوگوں کے اندر یہ خاصیت رکھ دی، یہ شیطنت رکھ دی کہ لوگ انہیں بنائیں اور وہ بن جائیں. مگر اس کا بھی اللہ انہی لفظوں سے اعلان فرما رہا ہے. یہ بڑی باریک بات ہے، اس کو سمجھ لیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً سورہ قصص میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. اللہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دینے والا امام نہیں بنایا. بھئی شیطان بھی تو ایک کچھ لوگوں کا امام ہے نا. بھئی جو امام حجت کی غیبت نہیں مانتے، شیطان کی مانتے ہیں، تو اتنا اعتبار تو ہے نا کہ شیطان غیب رہ کے ان کے دلوں کی حالت بدل سکتا ہے. لیکن اگر اللہ کہے، اللہ کا رسول کہے کہ ہماری طرف سے بھی ایک امام پردہ غیبت میں ہے اور وہ تمہارے قلوب کو بدل سکتا ہے، تمہارے ظاہر و باطن کو دیکھ رہا ہے، تو وہاں شک پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس امامت پر دل ان کا ٹکتا نہیں، اس پر دل ٹک جاتا ہے. کسی نے آج تک ایجیٹیشن نہیں کیا کہ یہ کون سی بات ہے، کسی نے شک نہیں کیا، کسی نے کتاب نہیں لکھی کہ یہ ایسے ہی مشہور کیا ہوا ہے شیطان. ہم کیوں مانیں ایسے کو جو نہ نظر آئے نہ سامنے آئے؟ لیکن چونکہ وہاں دل ٹک گیا ہے، اس لیے اس کے لیے کچھ بھی کہا جائے، اس کے فضائل ہے نا یہ کہ وہ غیب رہ کے آپ پر اثر کرتا ہے. یہ اس کا اختیار ہے. اس کا اختیار یعنی بمعنی نفی، منفی میں یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ اختیار تو رکھتا ہے نا، اختیار کی بات ہے. لوگ یہاں پہ یعنی دل کی حالت بدلنا یہ سب سے بڑا تکوینی عمل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دل کا بدل دینا کسی کے قلب کا یہ کوئی فرضی و معمولی فعل ہے؟ یہ بھی ایک چیز جسے آپ اپنی کسی تکوینی طاقت سے بدلتے ہیں. اپنے علم کے اندر کچھ ایسی قوتیں رکھتے ہیں کہ جو کن کا مزاج رکھتی ہیں. تو شیطان نے بھی چونکہ وہ بارگاہ قدس کا اس مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، تو مدرسہ تو چھوٹا نہیں ہے. تو اب کسی ہمارے اپنے مدرسے، زمین کے مدرسے سے کوئی پڑھا لکھا آ کے گمراہ کرنے لگے تو اس کے مدرسے کو مت دیکھیے گا، اس کے پیغام کو دیکھیے گا کہ یہ بھی سرکار بہت بڑے مدرسے سے آئے ہیں. دیکھنا کیا ہے کہ اس کے پیغام میں کیا ہے. شیطان بہت بڑے مدرسے کا، اس سے بڑا تو کائنات میں مدرسہ ہی کوئی نہیں. مدرسہ الہیہ سے وہ بیٹھ کے فرشتوں کے درمیان سے اٹھ کے آیا، رجیم ہو گیا. تو اس کے پاس بھی وہ علم ایسا ہے کہ وہ قلوب کی حالت کو بدل سکتا ہے. اس علم کا یعنی وہ مس یوز کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اگر کسی کو اپنی رضا سے بنائے، مشیت سے، پسندیدگی سے بنائے، تو وہ تو امام ہدایت کرے گا. لیکن کہا کہ یہ بھی اصل میں ان کی جبلت دیکھ کر، ان کی فطرت دیکھ کر میں نے ہی بنایا، میں نے اجازت دے دی، بن جاؤ. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. وَجَعَلْنَاهُمْ ان کو میں نے ایسے امام بھی بنائے کہ جو لوگوں کو جہنم کی دعوت دیتے ہیں. اس بات کو، یہ ایسی ایک ذہین گفتگو ہے قرآن کی کہ اس کو سمجھنا. کیا کوئی ایسا آپ نے دیکھا دنیا میں کہ وہ گائیڈ ہو، لیڈر ہو، امام ہو، عربی میں امام، پیشوا، فارسی اردو میں، انگلش میں لیڈر، رہنما، کوئی ایسا ہے کہ جس نے کھڑے ہو کے اعلان کیا ہو میں تمہیں جہنم لے جاؤں؟ زبان سے تو کوئی نہیں کہے گا. جہنم لے جانے والا بھی کہتا آؤ میں تمہیں صراط مستقیم دکھاؤں. تو یہ جو یدعون الی النار ہے، یہ بھی وہ لوگ ہیں کہ جو بظاہر نام
صراط مستقیم ہی کا لیں گے، بظاہر شکل دین ہی کی اختیار کریں گے، دینی کردار بن کے آئیں گے، مذہبی کردار بن کے آئیں گے، مگر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ چونکہ لوگوں کی رائے سے بنے، میں نے انہیں جعلیت میں، چونکہ اذن چلتا ہی میرا، میں نے اذن دے دیا بن جاؤ، بننا چاہتے ہو تو بنو، شیطان کو اذن دے دیا، ہونا چاہتے ہو شیطان تو ہو جاؤ، لیکن چونکہ یہ شر کے نمائندے ہیں اس لیے یدعون الی النار، لوگوں نے ان کو چنا، لوگوں نے ان پر اکتفا کیا، یہ لوگوں کو حقیقت میں لفظ کچھ بولتے ہیں مگر لے کر جہنم میں پہنچیں گے، یہ مقصد ہے۔ بس اب یہ بات سمجھانے کے کہ اللہ نے دو قسم کے امام خود بتائے، ایک جو جہنم میں پہنچانے والے ہیں، ایک جنت میں۔ یہ دونوں قرآن کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ایک سورہ انبیاء کی ہے، ایک سورہ قصص کی ہے۔ جب یہ آیتیں موجود ہیں، اب یہ دونوں آیتیں کہ دو قسم کے امام ہو گئے، اللہ کے امر سے ہدایت کرنے والے ایک، اور لوگوں کو دعوت نار دینے والے، بھڑکانے والے دوسرے۔ اب جب دو قسم کے امام سمجھ میں آ گئے تو اب اس آیت کا لطف لیجئے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، آپ کس امام کی طرف گئے؟ آپ کو قیامت کے دن اسی امام کے ساتھ بلایا جائے گا جس کو آپ اختیار کریں گے۔ آپشن دونوں موجود ہیں، ورائٹی موجود ہے، اللہ نے حلال شربت بھی رکھے، حرام بھی رکھے، ورائٹی موجود ہے۔ آپ کا ہاتھ کس کی طرف بڑھتا ہے؟ حرام غذائیں بھی رکھی، حلال بھی رکھی، آپ کا ہاتھ کوئی فرشتہ آگے نہیں پکڑتا، آپ اپنے اختیار سے چاہے حرام کو اختیار کر لیں چاہے حلال کو، تو آپ سے حساب بھی آپ کے اختیار کا ہوگا۔ تو یہ بھی آپ کے اختیار کا فیصلہ ہے کہ آپ نے پہچاننے کی کوشش کی یا نہیں کہ کون اللہ کے امر سے ہدایت کر رہا ہے، تو یہ اللہ کا امام ہدایت ہے، اور کون اپنے نفس سے ہمیں گائیڈ کرنا چاہتا ہے، اپنے نفس کی چیزیں ہم پر اطلاق کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو اتنی بھی تمیز نہیں تو آپ کو انسان کہلانے کا حق ہی نہیں ہے۔ آپ کی کہاں گئی ذہانت؟ آپ چاہے سائنٹسٹ ہیں، آپ چاہے پڑھ لکھ کے کچھ بن چکے ہیں، یہ صرف آپ کی ڈگریاں ہیں، آپ کی عقل ترقی نہیں کر سکی۔ عقل وہ ہے جو جنت میں پہنچا دے، جو خالق کو پہچانے اور جنت میں پہنچا دے۔ یہ امام ہی کے لفظ ہے کہ عقل اسے کہتے ہیں جو اپنے خالق کی معرفت کرے اور انسان کو جنت میں پہنچا دے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کا نام عقل نہیں ہے۔ وہ چالاکیاں ہیں، وہ باریک بینیاں ہیں، بہت سی فیکلٹیز ہیں دماغ میں، لیکن عقل اس فیکلٹی کا نام ہے جو جنت میں پہنچائے۔ تو فرمایا کہ وہ امام، اب ہمارے یہاں جب ہم ائمہ اثنا عشر کا ذکر کرتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ ہمارے یہاں ہیں جنہیں 11 امام پہ کوئی شک نہیں پڑتا، 12 کے متعلق سوال ضرور اٹھتے رہتے ہیں، اور وہ سوال بعض اوقات شک میں مبتلا کر دیتے ہیں، یہ حالت یقین کو کمزور کرتے ہیں۔ یہ شیخ صدوق نے لکھا۔ اور دوسرے وہ امام ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو 11 کو نہیں مانتے، مگر آپ کے امام غیب پر ضرور آپ سے بحث کرتے ہیں۔ عجیب گفتگو ہے کہ 11 کو نہیں مانتے۔ یہ عجیب قوم ہے جن کی گنتی شروع ہی 12 سے ہو رہی ہے۔ بھئی 11 نہیں ہے تو 12واں، رسول وہ مجبور ہے کہ رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے 12 اوصیاء ہوں گے، 12 خلفاء ہوں گے۔ اچھا اگر 12 خلفاء ہوں گے تو 3 راستے ہیں نا اس وقت عالم اسلام میں کہ 12واں ڈھونڈا جائے، پھر کس سلسلے میں ملے گا؟ یہ تو سب نے مان لیا، لکھ لیا کہ 12 خلفاء ہوں گے، اور جو آخری ہے وہ اس وقت ظاہر ہوگا جب دنیا ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی اور وہ اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ لفظ سب نے لکھے، تمام برادران اسلام کی کتابوں میں یہی لفظ ہے کہ جو آخری آنے والا ہے وہ دنیا کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ
ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اس کی شان یہ، اس کی پہچان کہ وہ عدل و انصاف سے اس زمین کو بھر دے گا۔ تو حضور اب یہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو اب یہ جو امام ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ ایک آخری ریفارمر آئے گا۔ اچھا، غیر مسلم تو 12 امام یا 11 کا ذکر نہیں کرے گا نا، وہ یہ لفظ بھی نہیں کہے گا کہ کوئی 12 کا عدد ہے، لیکن غیر مسلم بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک زمین پر آخری ریفارمر آنے والا ہے۔ انتظار وہ بھی کر رہا ہے، لیکن چونکہ ان کو پیغمبر کی زبان اور قرآن کی زبان والی ہدایت ملی نہیں، تو وہ اس کا نام نہ 12واں رکھتے ہیں نہ 11واں، کچھ وہ کہتے ہیں بس ایک ریفارمر ہے جو آنے والا ہے۔ عیسائی یہی کہہ رہا ہے، یہودی یہی کہہ رہا ہے، ایون ہندو سکھ سب یہ مانتے ہیں کہ انجام جو ہے دنیا کا ایک بہت بڑے ریفارمر کے ہاتھوں ہے، جس کا انتظار ہو رہا ہے، وہ غیب سے ظاہر ہوگا۔ ٹھیک ہے، جبکہ عالم اسلام میں حدیثوں نے راستہ بند کر دیا، 12ویں کا لفظ لگانا پڑتا ہے انہیں۔ 12واں ہوگا، آخری ہوگا، تو بھائی پہلے 11 تو بتاؤ، اپنی گنتی تو درست کر لو۔ اس میں کئیوں نے، کچھ ایسے بھی یہاں گزرے اسلامی تاریخ میں، انہوں نے اپنے کچھ خلیفے گنے اور ایک ترتیب بنا کے لے آئے کہ یہ 12 ہیں، یعنی ان کا 12واں گزر چکا ہے۔ لیکن ان سے پوچھئے لکھنے والوں کو، ابن تیمیہ نما لوگوں نے اس طرح کے دعوے کیے کہ ہم بتاتے ہیں وہ تو یہ فہرست ہے، اس میں مطلب خلفائے راشدین اور پھر آگے یہ وہ جو بھی ان کے تھے اگلے پچھلے سب ڈال کے 12 بندے گننا تو مشکل ہے نہیں۔ اس لیے اللہ نے نام نہیں دیے قرآن میں کہ یہ ناموں کو بھی چوری کر لیں گے۔ آج لقب چوری کر رہے ہیں، آج سوشل میڈیا پہ القاب چوری کر رہے ہیں ہمارے مولا کے، تو نام چوری کرنا کون سا آسان تھا؟ اللہ نے نشانیاں دی کہ نام چرا لینا آسان ہے، نشانی پہ نشانی لانا مشکل ہے۔ کرائٹیریا نشانیوں کو رکھا، اس لیے نام نہیں دیے۔ لوگ پوچھتے ہیں نام کیوں نہیں دیے؟ اس لیے نہیں دیے کہ ناموں کے بدلے میں کئی جعلی اسی نام کے ہو کے آتے کہ وہ تو میں ہوں، وہ کہتا وہ جعفر میں ہوں، وہ کہتا وہ باقر میں ہوں، وہ کہتا وہ حسن میں ہوں، وہ کہتا میں وہ علی میں ہوں، یہ تو کئی بن جاتے۔ لیکن انما ولیکم اللہ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ اب وہ یہ ادھر انگوٹھی دے رہا ہو رکوع میں، ادھر آیت نازل ہو جائے۔ تو اس کرائٹیریا، اس نشانی کو لانا مشکل تھا۔ لوگوں نے بعد میں کئیوں نے کہا کہ میں فقیر کرائے پہ خریدے، باقاعدہ یہ تاریخ ہے کہ میں اسی طرح تم آ کے آواز دینا، میں نماز پڑھوں گا، پھر میں انگوٹھی کا اشارہ کروں تم اتار لینا۔ انگوٹھی تو اتر گئی، آیت نہیں اتری۔ یعنی یہ چوری کرنا شروع سے آ رہا ہے، فضائل پہ نقلی فضائل بناؤ، جیسے ان کے ساتھ ہوا اس طرح کا اپنے یہاں بھی ایک لے آؤ۔ آج عزاداری کی بھی نقل ہو رہی ہے، یعنی آج ان کا بھی نوحہ پڑھا جا رہا ہے، آج ان کے بھی جلوس نکل رہے ہیں، جن کے یہاں کل تک یہ ساری چیزیں حرام تھی۔ اس لیے کہ قوم شروع سے چور ہے، جن کے پاس اصلی میٹیریل ہو ہی نہ، بے شمار۔ اللہم صلی اللہ۔ تو جب اصلی مال نہ ہو تو پھر نقلی۔ بھائی مارکیٹ میں برا وقت آ جائے تو آپ پیپسی کولا لینے جائیے، وہ کہیں گے آپ پہچان لیں گے، آپ کہیں گے یہ تو نقلی ہے، وہ کہے گا بھی اس وقت مارکیٹ میں ہے ہی یہی، لینی ہے تو لے جاؤ، اصلی آ ہی نہیں رہی۔ تو اصلی تو تھے 12، اب باقی اتنے جو بنانے ہیں تو وہ نقلی ہی لانے پڑیں گے۔ مارکیٹ میں کچھ نہ کچھ تو بیچنا ہے نا سب نے۔
کچھ جمعوں کے بازاروں میں بک رہے ہیں، کچھ جمعوں کی نمازوں میں بک رہے ہیں، کچھ چیزیں جمعہ بازار میں بکتی ہیں، کچھ جمعے کے خطبے میں بھی بک جاتی ہیں۔ تو بیچنا تو ہے نا بھئی، مارکیٹ تو سب کی ہے، ہر ایک کی ایک مارکیٹ، مولوی کی مارکیٹ ہے، ملا کی مارکیٹ ہے، صوفیوں کی مارکیٹ ہے۔ اب 3 راستے ہیں کہ 12 تک پہنچے، جن کا 12واں پہلے ختم ہو گیا ابن تیمیہ والی فہرست میں، تو کوئی دلیل نہ ملی کہ اس نے زمین کو بھرا تھا، تو پھر تو یہ وہ 12واں نہیں۔ جب یہ 12واں وہ نہیں تو آپ کی پچھلی لسٹ بھی غلط، کیونکہ 12ویں کے لیے تو حتماً ہے کہ وہ آئے گا تو زمین کو ہمیشہ کے لیے عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور اس کے بعد قیامت ہے۔ تو قیامت، اس کے بعد کتنی قیامتیں آ گئیں لوگوں پر۔ وہ آنے والا کسی صدی میں جس کو آپ نے 12واں کہا تھا، وہ مر گیا، قبر میں پہنچ گیا، اس کی نہ آمد سے کوئی انقلاب آیا، نہ رفتن سے کوئی انقلاب آیا، تو پھر وہ تو نہیں ہوا۔ اچھا، اب ان کے پاس، برادران اہل سنت کے پاس چینل کون سا ہے؟ سقیفہ کا، جو سقیفہ کو مانتا جائے۔ ابن تیمیہ نے ان میں سے چند سقیفہ پرستوں کو چن کے اپنے 12 امام بھی ایجاد کر لیے، لیکن چنے کن میں سے؟ جو سقیفہ کو مانتے تھے، اینٹی سقیفہ نہیں۔ ہاں، کیونکہ ان کا بنیادی اصول دین وغیرہ سب فضول لفظ ہیں، ان کے دین کی بنیاد سقیفہ ہے۔ محمد رسول اللہ تو ایسے زبانی پڑھا جا رہا ہے۔ جو سقیفہ والوں نے کیا، وہاں نہ نبی کے حکم کو یاد رکھا، نہ قرآن کی آیت کو یاد رکھا، ہر چیز کو معطل کیا، کہا ہمارے دوسرے نے کہا یہ کرنا ہے بس ہم کر رہے ہیں، یہ پہلے نے کہا ہے دوسرے نے، جو سقیفے نے کیا اسے اسلام بنا لیا۔ چینل اگر آپ آج تحقیق کی نظر سے، مناظرہ کی نگاہ سے کسی سے گفتگو کریں تو 3 چینل ہیں، اس کے سوا مسلمان عالم اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ ایک ہے سقیفہ کا راستہ کہ 12واں ڈھونڈو جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے، ایک ہے صوفیوں کا راستہ، تصوف والے، اور تیسرا ہے غدیر کا راستہ۔ یہ نچوڑ میں پیش کر رہا ہوں۔ اب نہ کسی کو ویسا 12واں جس کی نشانیاں رسول بتا گئے ہیں، وہ 12واں نہ سقیفے کے سلسلے میں کسی کو ملا نہ ملے گا۔ تھک ہار کے اب تو چپ ہو گئے بھی، جب ایک لسٹ جو بتائی ہوئی فیل ہوگی، اب کس منہ سے بتائیں کہ نہیں وہ نہیں، اب یہ تھی، یعنی وہ فہرست تو فیل ہو گئی۔ نہ صوفیوں کے پاس کوئی ایسی پرسنالٹی ہے کہ جو آج بھی زندہ ہو اور اس کو 12واں قرار دے دیں، وہ نہ ان کے سلسلے میں ایک لے دے کے پیغمبر کی حدیث کے عین مطابق اور تمام احادیث پیغمبر کے عین مطابق ان تمام نشانیوں کا وارث کہ جس کے پہلے 11 معصوم بھی کھڑے ہوں اور وہ آج زندہ بھی ہو، اور وہ ظاہر ہو کر اس زمین کو عدل و انصاف سے بھرے، جس کا انتظار کیا جائے، وہ لے دے کے صرف غدیر کے سلسلے میں ملے گا، باقی کسی سلسلے میں کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ لے آئیں کوئی خلیفہ، ہاں غدیر والا آ کے کئی خلیفے نکالے گا زمین سے، پھر آپ چیختے ہیں، پھر چیختے ہیں کہ یہ کیوں بتا دیا کہ تیاری کر لو۔ غیبت پہ یقین نہیں، ہمارا مذاق کیا جائے گا، ہمارے جوان فخر سے جیئیں اس بات پر، کلیم کیا کریں کہ ہمارا امام غائب ہے، کیونکہ متقین کی نشانی یہی ہے کہ یؤمنون بالغیب۔ میں اگلی مجلس میں عرض کروں گا کہ وہ غیب ہے کون سا۔ آسانی سے اگلے کہہ دیتے ہیں کہ وہ چونکہ اللہ بھی غیب ہے تو اس سے وہ بھی مراد ہے۔ کل میں ثابت یا پرسوں کی مجلس میں ثابت کروں گا، اگر آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ اس سلسلہ کو سننا سمجھنا چاہتے ہیں تو ضرور تشریف لائیے گا۔ میں یہاں ایکسپیریمنٹ کی طرح لیبارٹری سٹینڈرڈ پہ ثابت کر دوں گا کہ اس سے مراد، اس غیب سے مراد نہ اللہ ہے نہ فرشتے ہیں۔
یہ سب ان کی عطا سے ہے، میرا کوئی کمال نہیں، کیونکہ سچ جو ہے اس بارگاہ سے سچ کی نصرت کو نکلو، سچ عطا ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارے پاس وہ سلسلہ موجود ہے الحمدللہ۔ فخر سے کہا کرو کہ ہمارا امام غیب ہے۔ یہ احساس کمتری کی بات نہیں ہے، یہ تفاخر کی بات ہے۔ کسی بات پہ اگر غرور جائز ہے تو اس پہ کر لیا کرو کہ ہمارا امام موجود ہے۔ ہمارا سلسلہ قائم ہے اس لیے کہ ہمارا امام قائم موجود ہے، ہمارا سلسلہ قائم ہے۔ اچھا اب آپ یہ سن لیں کہ غیبت پہ اعتراض مذاق کرنے کی حد تک بھی آتا ہے کہ جی وہ تو غار میں چلے گئے، یہ سارے یعنی اس طبقے کے الفاظ ہیں جو بنی امیہ کے تربیت یافتہ افراد ہیں ابھی تک، انہی کے لفظ، یعنی یہ طعن و تشنیع، یہ الزام تراشی، یہ سب و شتم، یہ کیا ہے؟ یہ سارا اسی کا حصہ ہے۔ علی سامنے تھے تو 70 سال بنی امیہ کے ممبر نے علی کو جمعہ کے خطبوں میں گالیاں دی۔ تو ہم تو آشنا ہیں، ہم اس تاریخ سے گزر کے آئے ہیں۔ ہمیں کسی گمراہ کن کلام سے اب اذیت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے یہ پہچان لیا ہے کہ یہ جیسوں کی نسل ہیں ویسے ہی نکلیں گے۔ کتے کی نسل سے کتا نکل کے بھونکے تو آپ کو افسوس تو نہیں نہ ہوتا کہ یہ کیوں بھونک رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ کتے کی جنس سے ہے، یہ بکری کی آواز نہیں نکال سکتا، تو آپ کو کبھی افسوس نہیں ہوگا۔ ہمیں بھی پتہ ہے کون کیا ہے، ہمیں پتہ ہے وہ جو آواز نکالے گا ہم اس کے لیے پہلے سے توقع رکھتے ہیں، تیار ہیں سننے کے لیے کہ یہ اپنی آواز نکالے گا، یہ معصوم کے خلاف ہی بکواس کریں گے، یہ معصوم کی شان کے خلاف بولیں گے، نہ انہیں معصوم کی معرفت، نہ انہیں ضرورت معصوم کا احساس، نہ اللہ کے نظام کی خبر۔ تو یہ اللہ کے نظام سے مقابلہ لگائے ہوئے ہیں، اللہ کے نظام سے مقابلہ ہے، اور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ غیبت سے ان کو غیبت کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ابھی آپ سوچیں سمجھیں، غیبت تو اللہ کے دین کا ایک دستور رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیب ہیں تو کسی کو اعتراض نہیں، کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ غیب ہیں۔ اور کتنی ہستیاں غیب ہیں تھوڑی سی گن لیں۔ جناب الیاس علیہ السلام غیبت میں، سب مانتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام غیبت میں، حضرت خضر علیہ السلام غیبت میں۔ وہ کسی کو اتنے غیب رہنے والوں کے لیے کہ اچھا ادریس و خضر کی تو رسالت بھی گزر چکی، یہ تو نہیں کہ اب آ کے پھر ابھی تھوڑا کام رسالت والا کرنا ہے، تو اب اللہ کے مقصد کو تو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ آج کیوں زندہ ہیں، خضر آج کیوں زندہ ہے، جبکہ اس کی جو اسائنمنٹ تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ جناب عیسیٰ کی وہ بھی آ کے اعلان نبوت تو نہیں کرنے والے، کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ اور دنیا ٹکرے مار مار کے مر گئی، سد سکندر وہ دیوار ہی نہیں ملی، قرآن میں ذکر ہے نا، کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا، جہاں یاجوج و ماجوج کو بند کیا ہے۔ وہ یاجوج ماجوج انہیں کیا ملیں گے؟ وہ یاجوج ماجوج کا راستہ روکنے والی ابھی تک دیوار اتنی بڑی سائنٹیفک دنیا میں ابھی تک نہیں مل سکی۔ ماہرین ارضیات جدید ترین آلات ابھی تک سد سکندر کو نہیں ڈھونڈ سکے، سکندر ذوالقرنین سے جو اللہ کے امر سے بنی تھی ان کے ہاتھوں سے۔ اللہ کے یعنی وہ ایک اللہ کے چنے ہوئے انسان تھے۔ تو یہ غیب ہیں سارے، کسی کو اعتراض نہیں۔ اسی طرح اصحاب کہف ڈھونڈ کے دکھاؤ، غیب ہے نا، نہیں مل رہے، حتیٰ وہ غار نہیں مل رہا،
شام میں جائیں اور یا لبنان میں تو کچھ غاروں کی انڈیکیشن ہے، مگر وہ کون سا حصہ تھا، وہ کون سا مقام ہے جہاں وہ ابھی تک سوئے ہوئے کسی کو نہیں مل رہا۔ تو اللہ نے اتنی چیزیں غیب کی تو آپ کو اعتراض نہیں۔ اور پھر آپ کے جناب عزازیل، یعنی جن کے دو نام، ایک نام شیطان دوسرا ابلیس، وہ غیب ہے، کسی کو اعتراض نہیں۔ حالانکہ روز آپ کو چوٹیں لگا رہا ہے پھر بھی اعتراض نہیں۔ کم سے کم اتنے تو ہو جاؤ، یہ کہہ دو اللہ کے سامنے کہنے جوگے ہو جاؤ کہ یا اللہ اچھا شیطان نے کیا، اچھا میں تو اسے مانتا ہی نہیں تھا۔ یہ کہنے کی بھی تاب کسی میں نہیں۔ وہ جہنم میں بھی پہنچائے گا مگر یہ اسے مان بھی رہے ہیں۔ تو اور بھی ایسے بہت سے ہیں جو پہنچائیں گے جہنم میں مگر یہ انہیں مان رہے ہیں۔ تو کسی کا، مخلوق کا کسی کو مان لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ جنت میں پہنچائے گا۔ یہ بات بہت خوبصورت نکات تک بڑھ رہی ہے، لیکن میں اس کو آج روک رہا ہوں، اور اس لیے نہیں کہ میں آپ کو انوالو رکھوں، میں چاہتا بھی ہوں انوالو رکھوں، لیکن مجھے وقت کی پابندی کا بھی لحاظ ہے تاکہ میں آپ سے زیادہ وقت نہ لوں کہ ایک مجلس ایسی نہ ہو کہ وہ اوور لوڈ ہو گئی تھی۔ لیکن اس بات کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ بہت سی باتیں انشاءاللہ بھی 5 مجلس سے کوشش ہوگی کہ جو ذہن میں ہے وہ سمٹ جائے، بیان ہو جائے، پہنچ جائے آپ تک، ڈیلیور ہو جائے۔ تو آج یہاں تک بات پہنچی کہ غیب تو اور بھی ہیں، لیکن انکار ہے تو صرف جس سے دشمنی ہے، محمد مصطفیٰ سے دشمنی ہے اور ان کی اطرت سے دشمنی ہے کہ یہ فضیلت محمد و آل محمد کو نہ مل جائے کہ ہم ان کے کسی فرد غائب پر ایمان لے آئیں۔ وہاں بار بار سوال، وہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا غیب؟ ایسے بھائی تمہیں اگر غیب پر ایمان سیکھنا ہے نا تو کم سے کم اپنے آپ سے سیکھ لو۔ یہ جو تمہارے جسموں کے اندر روح ہے نا، اسی کو دیکھ کر غیب پر ایمان لے آؤ کہ چیز موجود ہوتی ہے مگر آپ کے حواس خمسہ اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ تو غیبت پہ شک مت رکھو۔ آ گئے وہ دن کہ جن کی ہر رات اور ہر دن مصیبت کا ہے۔ کربلا سے پہلے کربلا شروع ہوئی، اور جب ہانی ابن عروہ کو گرفتار کیا، جناب مسلم کو پناہ دی، آپ کے گھر میں پناہ گزین تھے حضرت مسلم ابن عقیل۔ آج شہزادگان جناب مسلم کا تذکرہ ہے۔ ہانی کو گرفتار کروایا، موکل نام کا، موکل جاسوس بنایا، مسجد میں بٹھایا، ساری رات جاگا کر، ابن زیاد نے ساری رات عبادت کر، کیونکہ اس دور میں شیعوں کی پہچان یہ تھی کہ پوری شب حسین والے، علی والے مسجد میں تعقیبات ادا کرتے تھے۔ اس نے کہا ان کے روپ میں بیٹھ جا۔ تو محبان اہل بیت کو قدر اعتماد ہونے لگا، چونکہ کوفے کا ہی شخص تھا، کہ ہمارے ہی رنگ میں اعمال ادا کر رہا ہے۔ تو کوشش یہ تھی کہ اصل شیعوں کو اپنا ہمراز بنا اور وہ تجھ پہ اعتماد کرنے لگیں۔ اس نے جاسوسی کی بہروپیہ بن کے، اور جناب ہانی کے گھر میں یہ یقین حاصل کر لیا کہ جناب مسلم وہیں پہ ہیں۔ جناب ہانی کو گرفتار کیا، اس نے امان نامہ بھی دیا۔ جناب ہانی نے کہا امان نامہ صرف اس کا مانا جاتا ہے کہ جو حلالی ہو، یہ لفظ ہے ہانی ابن عروہ کے۔ لیکن لوگوں نے اتنا مجبور کیا کہ چلے گئے دربار میں۔ جیسے ہی گئے، اشعث بن قیس کا بیٹا تھا محمد ابن قیس، محمد ابن اشعث، کہا کہ دروازہ بند کر دو۔ حضرت ہانی سے کہا کہ بتا دو کہ مسلم کہاں ہے، کھل کے بتاؤ، اپنی زبان سے بتاؤ۔ جناب ہانی نے کہا کہ چاہے میری جان چلی جائے، میں فرزند زہرا کے وکیل کا
سفیر حسین کا میں تمہیں پتہ نہیں دوں گا. گھر کے کسی تہہ خانہ میں انہیں پردہ پوش کر رکھا تھا. ابن زیاد کے ظلم میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے ایک ظالم سے کہا کہ جناب ہانی کی زلفوں کو پیچھے سے پکڑ لو. 90 سال کے بزرگ. اور جب اس ملعون نے وہ بے ادبی کی کہ ان کے بالوں سے ان کو پکڑا، چہرہ ان کا اوپر ہوا، لوہے کی راڈ سے اس نے حضرت ہانی کے چہرے پہ ظلم کیا، اور حضرت ہانی تمام ظلم سہتے رہے، لیکن حسین کے سفیر کے متعلق اپنی زبان نہیں کھولی. یہ معیار وفا تھا. آخر بازار میں جا کے سر عام قتل کر دیا. حضرت مسلم گرفتار ہو گئے. تیزی سے گزر رہا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے. مسلم حتیٰ وہ منزل آ گئی کہ دارالامارہ کی چھت پہ پہنچ گئے مسلم. حسین عالم سفر میں، پیچھے پیچھے علی اکبر کا گھوڑا ہے، ساتھ جو بالکل برابر چل رہا ہے حضرت عباس کا گھوڑا ہے، آپ کے آقا کا گھوڑا راہوار. اس سے پیچھے بنی ہاشم کی سواریاں، پھر انصار حسینی. بس عزادارو، یہ حسین نے اچانک، عباس ساتھ ہے نا، ساتھ والے راہوار پہ، حسین کہتے ہیں وعلیک السلام یا اخی. حضرت مولا عباس نے چونک کے دیکھا، مولا یہ آپ نے اچانک بھائی کہہ کے کس کو جواب سلام دیا ہے؟ کہا عباس منزل ایسی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں شریک درد کرتا ہوں. یہ 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو. امامت نے امر دیا، ساری زمینیں پست ہو گئیں، کوفہ کی زمین اونچی ہو گئی. عباس نے کیا دیکھا؟ جناب مسلم کا سر بچھا ہوا ہے. آپ نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. جلاد نے اجازت دی، قتل ہونے سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. نماز پڑھی. نماز ختم کرتے ہی اندازہ تھا جناب مسلم کو کہ حسین کدھر سے آ رہے ہیں. جس طرح آپ آج یہ سنت جناب مسلم ابن عقیل ہے، جو آپ نماز کے بعد رخ کر کے انگلی کے اشارے سے دور بیٹھ کے زیارت ادا کرتے ہیں. یہ دور سے زیارت ادا کرنے کی سنت جناب مسلم نے قائم کی کہ کوفہ سے کربلا کے راستے کی طرف انگشت کی اور کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. اور حسین نے جواب دیا وہاں سن کے. مولا عباس کہتے ہیں مولا جس طرح زمینوں کو بلند کیا ہے نا، اسی معجزے سے مجھے ابھی پہنچا دیجئے کوفہ میں. کہا عباس پہنچانے کو پہنچا سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو ہمارے جو وعدے کا مقام ہے نا، جو ہماری جنگ ہے، جو ہمارا مقتل ہے، وہ کربلا ہے، وہ کوفہ نہیں ہے. کہا مولا میں پابند اذن رہوں گا، میں وہاں جا کے جنگ نہیں لڑوں گا، لیکن اتنا تو کروں گا کہ جب میرے مسلم کا، میرے بھائی کا جسم دارالامارہ کی بلندی سے نیچے پھینکا جائے گا، میں اپنا دامن پھیلا کے اپنے بھائی کے لاشے کی عزت محفوظ رکھوں گا، میں اس کی حرمت کو بچا لوں گا کہ وہ زمین پہ نہ جائے. اس وقت حسین نے کہا یہ مقام صبر ہے. سر اقدس جدا ہوا مسلم کا، جسم کو پھینکا گیا، جسم نیچے جا رہا تھا. اب حسین نے دیکھا عباس دیکھو تاکہ تمہیں کچھ سکون و اطمینان آ جائے. سرکار عباس نے دیکھا دارالامارہ کے نیچے ایک سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی بی بی بیٹھی ہے، جو کوفہ والوں کو تو نظر نہیں آ رہی مگر کہہ رہی ہے آئے میرے حسین کے سفیر، اے مظلوم مسلم، میں جنت البقیع سے آ گئی ہوں. بچے گرفتار، 2 شہزادے محمد اور ابراہیم، 8 اور 11 برس. تفصیل کا وقت نہیں.
درختوں پہ پناہ لے رہے ہیں. ایک مومنہ پانی بھرنے آئی, نیچے کنواں تھا, ڈول میں دیکھا 2 چاند جیسے چہرے نظر آ رہے ہیں. اسی وقت دیکھا یہ کون بچے ہیں. مستور کہتے ہیں کہ تم کون ہو؟ وہ مستور کہتی ہے بچہ تم کون ہو؟ وہ بچے کہتے ہیں کہ تم چھوڑ دو, ہم کوئی بھی نہیں ہے, ہمارا کوئی پتہ نہیں ہے. وہ بی بی کہتی ہے نہ گھبراؤ, میں تمہیں امان دیتی ہوں, بتاؤ نا, میں سچ سننا چاہتی ہوں, تم کس کے بچے ہو؟ کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں, جن کے قتل کا اعلان کئی دنوں سے سن رہے ہیں. کہا کہ نہیں, تمہیں میں امان دیتی ہوں, میرے ساتھ گھر چلو. کہا ہمارے پاس کوئی گھر نہیں, ہم جنگلوں میں, درختوں پر, ٹیلوں کی اوٹ میں سو سو کے گزارا کر رہے ہیں. ہمارا اس پورے شہر میں کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں, امان دینے والا نہیں. بی بی لے کر گئی, وہ مستور مومنہ لے کر گئی. جب گھر کے اندر گئی کہا یاد رکھو بچوں, میرا جو شوہر ہے اس کے ایمان کا پتہ نہیں ہے, اس لیے میری گزارش ہے کہ بلند آواز سے نہ گفتگو کرنا نہ رونا, تاکہ میں تمہیں ان سے, اپنے شوہر کے ظلم سے بچا سکوں. میں بعد میں تمہارا اچھا انتظام کرتی ہوں. بچے سوئے, تھکے ہوئے تھے کئی راتوں کے, نیند آ گئی. نیند میں امیر المومنین کی زیارت ہوئی. کہا دادا کتنے دنوں سے ہم بے امان پھر رہے ہیں. کہا کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں. جیسے یہ سنا, دونوں کی آنکھ, ایک ہی خواب دونوں نے دیکھا, دونوں کی آنکھ کھلی. کہا یہ جو دادا علی آئے اور کہہ رہے میں لینے آیا ہوں, یقین جان لو کہ یہ ہماری آخری رات ہے, اب ہمیں ہمارے مولا کے پاس پہنچ جانا ہے. جب تھوڑا سا بابا کی یاد آئی نا, معصوم بچے ہیں, سسکیاں بلند ہوئیں. ملعون نے, حارث نے سن لی. اللہ اس پہ لعنت کرے. کہتے یہ کون بچے ہیں جو ہمارے گھر میں ہیں؟ بس عزادارو نکلا, اندھیرا تھا کمرے میں, دروازے کو کھولا, ہاتھوں سے ٹٹول رہا ہے کہ اندھیرے میں وہ بچے کہاں ہیں. چلتا گیا, اندازے سے چلتا گیا, یہ اچانک 2 شہزادوں کی زلفوں پہ ہاتھ جا لگے. عزادارو تاریخ میں لکھا ہے اس نے شہزادوں کو بازوؤں سے نہیں پکڑا, اس نے شہزادوں کو زلفوں سے اٹھایا اور گھوڑے پہ لے کر اسی طرح, ایک ہاتھ میں ایک شہزادے کی زلفیں, دوسرے میں دوسرے کی زلفیں, پہنچے دریا کے کنارے. کہا میں تمہیں قتل کروں گا. کہتے کیوں قتل کرتے ہو؟ کہتے 2000 درہم ملیں گے مجھے انعام میں. چھوٹا شہزادہ کہتا ہے تو اگر ہمیں رہا کر دے, ہم تجھے اس سے دوگنا اپنے ماموں عباس سے دلوا دیں گے. ہمیں ہماری ماں اور بہنوں کے پاس پہنچنے دے, ہماری ماں انتظار کر رہی ہے. عید کے دن ہمیں جانے دے ہماری ماں کے پاس, وہ ہماری جدائی میں بے حال ہوگی. اس ملعون کو یہ بات پسند نہیں آئی. دوسرے شہزادے نے کہا یہ تمہیں پیسے لے دے گا چھوٹا, اس نے وعدہ کر لیا ہے. میں وعدہ کرتا ہوں میں اماں زہرا سے, اپنی جدہ حضرت زہرا سے تمہیں جنت دلوا دوں گا. کہتا ہے نہیں, مجھے یہ دنیا میں جو کچھ دنیا میں لینا میں وہی لینا چاہتا ہوں. مجھے جنت کے وعدے پہ اپنے حاکم کے انعام کو ترک نہیں کرنا. اس ملعون نے, اس نے کہا بس جلدی جلدی اپنے کرتے اتارو. بس حضور آخری 2 جملے سنیں. بڑے شہزادے نے کرتا اتارا. چھوٹا کتنے دنوں سے حالت سفر میں ہے, یہی لفظ ہے, حالت سفر میں ہے, 7-8 برس کی عمر ہے. چھوٹے نے کوشش کی, کرتا اتر نہیں سکا. وہ ظالم کہتا ابھی تک کرتا کیوں نہیں اتارا؟ کہتا میرے بھائی سے پوچھ رہے, مجھے کرتا اتارنے کا طریقہ نہیں آتا, ماں اتارا کرتی تھی. اس نے کہا میں تمہیں اس کے سمیت قتل کروں گا.
شہزادوں نے 2 رکعتیں پڑھی، دونوں بھائیوں نے گلے لگایا ایک دوسرے کو، اس نے تلوار ہوا میں لہرائی، ایک ہی وار سے دونوں کے سر قلم کیے، دونوں کے سر قلم کر کے اس نے کپڑے میں باندھے، لاشوں کو دریا میں بھیگا۔ ارے دونوں لاشیں جو الگ الگ بھیگے گئے تھے، الٹے رخ چلے، بازو کھلے، ایک لاشے نے دوسرے لاشے کو سینے سے لگایا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔